اور یہ محرم کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے اللہ رب العالمین کے یہاں جو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اس مہینے میں عربی میں نام ہے، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کا نام رکھا محرم الحرام، جو آغاز ہوتا ہے اس مہینے سے عربی تاریخ میں، اور ایک یہ معتبر مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک ایسے اعمال ہے جس اعمال کو کرنے کے بعد ہر انسان پچھلے 1 سال کا گناہ معاف کرا سکتے ہیں۔ ہر انسان 1 سال کا گناہ جو پچھلے گناہ ہے اس گناہ کو معاف کرواتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کے مہینے میں 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ پرانے زمانے میں زمانے جاہلیت کو اٹھا کر اگر آپ دیکھیں تو 10 محرم کے دن یہود و نصارہ اس دن کو تعظیم کرتے تھے، اس دن کی خوشی مناتے تھے اور وہ روزہ بھی رکھتے تھے۔ کہا گیا کیوں روزہ رکھتے تھے؟ کہ 10 محرم کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل اور فرعون جیسے ملعون انسان کا غرق ہوا تھا، اس خوشی میں بنی اسرائیل کی قوم نے، یہود و نصارہ نے، آپ یوں سمجھیے خوشی کے طور پر کہ جب اس ملعون انسان کا خاتمہ ہو گیا تو خوشی سے ہر انسان روزہ رکھا 10ویں تاریخ میں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو صحابہ اکرام کو دیکھا کہ روزہ رکھ رہے ہیں 10 تاریخ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جی ہاں اس تاریخ کو روزہ رکھیں۔ تو صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے نبی، یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں اسی دن۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی کہ ان کی مخالفت ہمیں کرنا ہے، اس کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس سے پہلے ایک دن یعنی 9ویں محرم کو ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ سال اللہ اگر بچا کے رکھے تو 9 محرم کو اور 10 محرم کو ہم روزہ رکھیں گے۔ اور اس روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، 5917 نمبر حدیث ہے، کہ جس انسان نے اس 2 روزے کو رکھتے ہیں گویا کہ اس انسان نے اپنے پچھلے کیے ہوئے 1 سال کی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، 1 سال کا گناہ معاف کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ! آپ کے پاس اگر اتنی بڑی اہمیت موجود ہے، اگر یہ سنہرا موقع آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اس موقع کو کیوں یوں ہی بیکار اس کو جانے دیں؟ اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہر انسان کو کہ ہم نے جو پچھلے 1 سال میں گناہ کیا اس گناہ کا صرف 2 دن روزہ رکھنے سے ہمارا یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ روزے کے بارے میں آپ نے بہت سی بات سنے ہیں، آپ نے قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں کہ اس روزے کو رکھنے کے بعد انسان کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے۔ روزے کے اندر ایک آیات پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ انسانوں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کر دیے گئے ہیں، تاکہ اس روزے کو رکھ کر تقوی کو اختیار کر لو، تقوی والے بن جاؤ۔ لاسٹ میں جو بات آتی ہے وہ تقوی کی بات ہے۔ اور اس محرم الحرام کے مہینے میں 9ویں تاریخ
اور 10ویں تاریخ کو اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس 2 روزے کو رکھنے کے بعد بھی ہمارے اندر تقوی پیدا ہو سکتا ہے، اور تقوی وہی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کے راستے پر ہم نے چلا، یہی تقوی ہے۔ ہم صحیح چیز کو اختیار کریں، یہی تقوی ہے۔ ہم غلط چیز کو اپنے دل سے نکال کے پھینکے، یہی تقوی ہے۔